علمی پوائنٹ نمبر 2، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے مکر یہ کیا کہ اس شخص کے اوپر جو تنہا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کھڑا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد آئی کہ صدیوں کے فرقے الٹے گئے، اس کے اوپر 295 لگوا دیا۔ یہ مکر کیا نا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں۔ آج فجر کی اذانیں ہو رہی تھی نا تو لوگ اکیڈمی کی طرف آ رہے تھے، ان کو واپس بھیجا کہ بھائی آپ اکیڈمی میں نماز پڑھنے کا بندوبست نہیں، مسجدوں میں جاؤ تسلی سے پھر آنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت اکیڈمی میں 500 زیادہ لوگ ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں، ابھی بھی لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں 40 منٹ باقی ہے۔ تو انہوں نے تو اس دعوت حق کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نیکی کا معاملہ کر دیا۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے الحمدللہ۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ کہتے تھے، قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں، سلوٹ ہے ان کو۔ اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا، میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے، تمام صحافی حضرات سے، تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں، ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، تمام مقابل فکر کے۔ بریلوی ذرا اس طرح سامنے نہیں آئے ڈرتے ہوئے، وہ جو چند 1-2-4 سامنے آئے ہیں جن کے ویوز 3-4 ہزار ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 4.5 آپ لوگ ہوتے ہیں، یا اگر وہ 10,000 تک ہے تو 10,500 آپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے سوا سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ دیوبند تو ایز اے مقبہ فکر کھڑا ہوا، اہل تشیع ایز اے مقبہ فکر۔ دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں، دونوں میرے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے مکتبہ فکر۔ علماء بھی، ان کے عوام بھی، اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرات نہیں کرتے اکا دکا کے سوا، لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں، تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی ہے، اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ باقی وہ لاکھوں لوگ جو اس دعوت حق کے حوالے سے پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے، حرمین میں بھی دعائیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بھی، قیام اللیل میں بھی، آپ لوگ گھروں میں دعائیں کر رہے تھے اور میں جیل کی تنہائیوں میں قیام اللیل میں پوری امت کے لیے، اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اور آج بھی کرتا ہوں، مستقبل میں بھی کروں گا۔ مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہم بھی ریگولرلی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور سب سے بیسٹ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اب رہی ہماری نظر آتی کونسل، اسلام بھی میں ساتھ نہیں بولنا چاہتا، اسلام کی بدنامی انہوں نے بہت کرائی ہے، اور پچھلے دنوں اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں عزت باقی رہ گئی تھی تو میرے خلاف فتویٰ دے کے انہوں نے وہ عزت بھی گوا دی۔ اب مجھے بتائیں، جب پاکستان بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل، اس کی عزت، ان کے علماء کی عزت پبلک کی نظر میں یہ ہے تو باقی علماء سے شاہی کوئی نہیں، اور وہ بھی سارے ڈر کے۔ 20 میں سے 17 اس حق میں نہیں تھے کہ یہ کام ڈالا جائے، 3 نے زور لگایا، میں نام نہیں لیتا، وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خوب ذلیل ہو رہے ہیں، تو ان کی ذلت میں مزید اضافے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے۔ جس طرح جب یہ لوگ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو صوفے پہ اور مزید بندے کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں باقی رہتی، تو مجھے انہیں نام کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کسی مولوی کا نام نہیں لیں گے، ان کو جواب ملے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز پہ بنائی ہوئی میمز کے ذریعے۔ دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا۔ اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی، ہمارا نام لیا جائے گا، بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی، جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے پھر میرا خیال ہے اتنی کافی ہے۔ آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا، اور اندازہ کریں میرے بگز میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں غیرت ہے، پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی، الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے، انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں۔ اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں یعنی کرسچنز کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں، اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں، تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا نا۔ ہاں سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں، اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے، نان مسلمس کو ختم تو نہیں کرنا۔ جب کبھی نان مسلمس پہ خصوصاً کرسچنز کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، پرسیکیوشن کی اجازت نہیں ہے، پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی،
हमारी अकेडमी के बाहर भी आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी नजर आ रही है, इसलिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इधर सबको रहने का हक है। ये नहीं हो सकता कि एक मतलब फिक्र के लिए हमारी बदमाशी चलेगी। तुम्हारी बदमाशी तो देख लिया ना, ये वो लोग थे कि जिन्होंने रियासत को आगे लगाया हुआ था और रियासत के गुनाहों की सजा थे ये लोग। आज रियासत को वो सजा खुद भुगतनी पड़ी, अल्टीमेटली ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। हम तो शुरू से इनको समझा रहे थे कि भाई इन लोगों का कुछ करो, लेकिन आप देखें जब मामला इतना बिगड़ता है फिर उसको संभालने के लिए कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो ये लोग समझते थे ये मुल्क हमारा है और किसी को जीने का हक ही नहीं है, तो इन्होंने खत्म हो जाना था। मुझे भी कितने लोग कहते थे जनाब प्रोटेस्ट करवाएं, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि कोई भी आपने प्रोटेस्ट नहीं करना। सोशल मीडिया पे आप मौजूद तरीके से आवाज बुलंद करें, ये वक्त गुजर जाएगा। देखें गुजर गया, और वो लोग किधर हैं जिन्होंने ये उधम मचाया होता सारा आपके सामने? कोई बंदा नहीं निकला उनके लिए। जो शख्स मूंछों पे ताव दे के मुझे मीनार पाकिस्तान बुलाता था और मुझे गुलाम कादियानी के साथ मिलाता था, 35 साल उसकी कैद अनाउंस हुई है और वो सारी सजाएं कंकरेंट चलेंगी, फिर भी 10 साल वो बाहर आने वाला नहीं है। उसके लिए कोई निकला? एक शीशा भी कोई टूटा है उसके हक में? कोई रोड ब्लॉक हुई है? कुछ भी। और हमारे स्टूडेंट्स को इश्तिहार दिला रहे थे कि ये मिलियंस की तादाद में है, क्यों नहीं निकले, जाके छुड़ा के ले आते। एक गया था मर्दे मुजाहिद हाफिज ताहिर यूबी, छुड़ा के ले आए। हाँ, बाकियों को जाने की जरूरत ही नहीं। हमने इल्मी तरीके से अपना मुकदमा लड़ना था। और ये बाहर जो लोग हमारे वकील साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने जाम में इखलास से कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सूरत हाल कितनी गंभीर थी। लिहाजा मैंने उनको कहा था आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, कान बंद रखने हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपने मुकदमे को वैसे लेके चलना है, क्योंकि हमें पता था कि इस मामले को कैसे लेके चलना है। मशवरे देना आसान है, कि कोई यूके की अदालत नहीं है कि जिसमें आप पहले आप ये कर लें जी फिर ये कर लें तो ये हो जाएगा। इस्लामिक नजरियाती कौंसल, जो कि अब सिर्फ नजर आती कौंसल है, ये अगर मेरे हक में भी फतवा दे देती ना, तब भी सेशन कोर्ट से मेरी बेल नहीं होनी थी। सेशन कोर्ट इस बेल का वजन नहीं उठा सकती। ये हाई कोर्ट में ही मामला जाना था। तो जो इस किस्म के मशवरे दे रहे थे, वर्गला रहे थे कि ये कर दे वो कर दे, मैं स्टेप वाइज रोजाना मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी। मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करता था, उनसे जरूर करता था, मुलाकात उनसे करता था रेगुलरली कि आपने ऐसे स्टेप वाइज लेके चलना है। इसलिए आपने देखा कि अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। और चले इस शर में से खैर ये भी निकला है, जो लोग कभी मुझे कहते थे ये फलां का एजेंट है, इसे एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, इसे यहूद और नसारा ने लॉन्च किया हुआ है, ये पीटीआई का बंदा है, ये नून लीग का बंदा है। अब आपको पता चल गया कि मैं किसका बंदा हूं। मैं उस अल्लाह का बंदा हूं कि जिसने हमारी हिदायत के लिए उस शख्स को भेजा कि जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने उनके साथ गद्दारी की उनसे बदला लेने के लिए अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म को उठाया। यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।